ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ كذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بالسحر، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا۔ نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر، اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلاح دیتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں کا انکار کرنا ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کی سزا میں ہم نے ان لوگوں پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، اور ہم نے اپنے پاس سے احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہر بندے کو یوں ہی صلاح دیتے ہیں کہ انہیں مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانے لگے۔ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں ان کے معزز مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل اندازی نہ کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بات فاسد نیت اور خبیث ارادے سے کہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور گھر میں آنے دیجئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا اور چہرے سپاٹ ہو گئے۔ وہ لوگ حیرت زدہ مارے پھرتے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔